الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، آج ہم تاریک قرآن ہو کر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ جمادی اولیٰ سن 1442 ہجری کا غالباً آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اسی طرح جنوری سن 2021 کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، 1 جنوری سن 2021۔ عیسوی سال کی ابتدا ہے، اور عیسوی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، ہجری سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اسلامی سن ہجری کے 12 مہینے مسلمانوں کی اسلامی تاریخ جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، پھر شوال المکرم، ذوالقعدہ، اور پھر ذوالحجہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے۔ اسی طرح عیسوی سال کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ جنوری سے ہوتی ہے، جنوری، فروری۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ ہجری تو وہ بھولی ہوئی ہے، لیکن عیسوی سال ہمیں وہ یاد ہیں۔ بہرحال جو بھی سال ہے، جو بھی دن ہے، جو بھی ہفتہ ہے، جو بھی مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہم اس رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس نے انسان بنایا،
اس سے بڑھ کر ہمیں اس نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اس کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں وہ کوئی جانور بنا دیتا، درندہ بنا دیتا، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا میرے دوستوں۔ اس کا لاکھ لاکھ ہم پر احسان ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس نے مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہمیں۔ پھر اس سے بڑھ کر بھی ہم اگر اس کی نعمتوں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو اس کی ایک نعمت نہیں ہے، ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر نشاور ہیں۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے۔ پھر ہمیں اس نے تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو یہ بھی اس کا ہم پر احسان ہے، فضل و کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اس نے تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس چیز کی خوشی؟ نئے سال کی خوشی ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہوا، ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہاں خوشی کرنی چاہیے، میں بھی اس حق میں ہوں، خوشی ہونی چاہیے، لیکن خوشی کا طرز ذرا منفرد ہونا چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس نے زندگی کے اور دن ہمیں دے دیے ہیں قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے، اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس نے اور زندگی عطا فرمائی ہے، 2021 عطا فرمایا ہے، اس کے لمحات عطا فرمائے ہیں، اس کے دن ہمیں اس نے عطا فرمانے ہیں۔ لمحہ کو نہیں پتہ کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اختتام ہو جائے۔ ایسے بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ زندہ تھے، اب وہ قبروں کی رونق، قبرستان کی رونق جا کے بن گئے ہیں۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس نے زندگی دی ہے، اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ پھر ہندسے بدلتے ہیں۔ زندگی کے ایام بدلتے ہیں، لیکن انسان نے کبھی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا۔ کاش کہ یہ انسان اپنے آپ کو بدلتا۔ ہنسا بدلا ہے کہ 2020 تھا، اب 2021 آ گیا ہے، لیکن ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر ہنسا بدلا تھا تو اپنے آپ کو بھی ہم بدلتے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ جمعے کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کتنے افراد ہیں۔ خوشی ہمیں ہے کہ ہمیں 2021 حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس پر ہمیں جتنا دکھ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کم ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کاش یہ خوشی اگر اس انداز میں منائی جاتی کہ آج مسجدیں فل ہوتیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے جمعے کا دن عطا فرما دیا۔ آج تو مسجدیں فل ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے ہمیں دن زندگی عطا فرما دی ہے، 2021 دے دیا ہے،
تو ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں میرے دوستو کم ہے۔ لیکن رات 12 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی ہیں، لوگوں کا جینا برباد کر دیا ہے، سکون ختم کر دیا، شرلیاں بج رہی ہیں، پٹاخے بج رہے ہیں، سونگ چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ یہ نئے سال کی آمد ہے اور خوشی ہے، لعنت ہے ایسی خوشی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے گویا کہ محفوظ رہے۔ زبان اور ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا، اس سے مقصود یہ نہیں کہ آپ ٹانگوں سے تو کسی کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ یہ حدیث پاک میں تو زبان کا ذکر آیا نا، تو حدیث پاک میں ہاتھ کا ذکر آیا ہے، تو لہذا میں ٹانگوں سے کام لینا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ جملہ فرمانا مقصد اس بات کا تھا کہ انسان اکثر زبان سے تکلیف دیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا زبان کا زخم جو ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحۃ السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح للانسان لسان، فرماتے ہیں کہ تیر تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ایسا ہے کہ نہیں بھرا کرتا۔ پھر ہاتھوں کی بات آئی ہے کہ انسان اکثر طور پر ہاتھوں سے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کو تھپڑ مار دیا، بیٹھے بیٹھے کسی کو چونڈی کاٹ دی، مکہ مار دیا، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے ہے، نہ کہ کافروں کے لیے ہے۔ ہم بات کو سنی انسنی کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کا ضابطہ اصول ہے۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں کئی مقامات پر ایسے الفاظ آئے ہیں جہاں پہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو۔ اس میں سکھ بھی آ جاتا ہے، اس میں ہندو بھی آ جاتا ہے، اس میں مسلمان بھی آ جاتا ہے، اس میں کافر بھی آ جاتا ہے۔ تمام کے تمام انسانیت سے مراد تمام انسان ہیں، اس میں مسلمان اور کفر کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا گیا، سب انسان ہیں۔ ایک مقام پر جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ لیکن قرآن کے جہاں بہت سارے مقامات انسان کے لیے آئے ہیں، میں کہتا ہوں ان سب مقامات میں یہ جو ہے نا یہ مقام، اگر کاش ہمیں عربی آتی ہوتی، ہم اس کا ترجمہ جانتے، اس کی تفسیر جانتے تو مزہ آ جاتا۔ گیٹ کو میرے خیال سے بند ہے، گیٹ کھول چھوڑے بال دے پہ۔ رب العزت نے فرمایا میرے انسان، میرے بندے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب سے دور ہو گیا؟ کون رب؟ وہ رب جس نے تجھے انسان بنایا، وہ رب جس نے تجھے زندگی عطا فرمائی، وہ رب جس نے تجھے اچھا انسان بنایا۔ تو چاہتا تو تجھے بندر بنا دیتا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو تجھے خنزیر بنا دیتا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو تجھے بندر، کتا، درندہ کچھ بھی بنا دیتا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس نے تمہیں انسان بنایا، مجھے انسان بنایا۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہاں پر بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے، کہیں یہاں پہ مسلمان اور کافر کی بات نہیں ہے۔
پوری انسانیت کی کہ اے انسان میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، تجھے خوبصورت بنایا اپنے لیے، لیکن بدقسمتی کا عالم ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ میرے دروازے پہ تو آنا، میری رحمت تیرے انتظار میں رہتی ہے۔ اور ایک مقام پر یوں بھی فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یہاں پہ بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے، یہاں پہ کوئی کفر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کہ میرے بندے، میرے انسان، ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو نگاہ دوڑا۔ امشان من نطفہ، ایک نطفے سے بنایا تمہیں۔ وہ نطفہ کیسا کہ وہ اگر ناپاک پانی تیرے کپڑوں کو لگ جائے تو تیرے کپڑے ناپاک، وہ ناپاک قطرے اگر تیرے جسم کو لگ جائیں تو تیرا جسم ناپاک۔ میرے بندے، میں نے تمہیں اس ناپاک قطرے سے کتنا مزین و مطہر بنا کے تجھے انسان بنا دیا۔ بات دور نکل گئی۔ تو جہاں پہ انسانیت کو خطاب ہے میرے دوستو، وہاں پہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، لیکن جہاں پر ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے تو قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے، وہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہاں پہ ہم مراد ہیں۔ وہاں پہ کون مراد ہیں؟ ہم مراد ہیں، ایمان والے مراد ہیں، مسلمان مراد ہیں۔ تو یہ حدیث بھی مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم دیکھیں کہ رات کیا تماشا نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کے گھر میں مریض ہو بیچارہ، وہ پتہ نہیں کس حالات میں بیچارہ سو رہا ہو، کتنی گولیاں کھا کے وہ آرام کر رہا ہو، میرے اس شور سے اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی نیند خراب ہو گئی۔ میں نے تو نہیں سوچا اس بات کو۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہمیں خوشی ہے کہ ہندسے بدل گئے۔ کل 2020 تھا، آج 2021 کا دن چڑھ گیا، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آج خوشی ہمیں اس بات کی ہوتی کہ اس وقت مسجد فل ہوتی۔ تو میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں رب العزت نے فرمایا 5 ضابطے، 5 اصول بیان کیے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات المصابیح کی پہلی حدیث، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، زانوں کے ساتھ، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر یوں بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔
ان سوالات میں ایک سوال قیامت کے متعلق بھی تھا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق بتایا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے بارے میں بھی سوال ہوا، احسان کے بارے میں بھی سوال ہوا۔ ایمان تو یہ ہے میرے دوستوں کہ ایمان اللہ پر لایا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے، سب اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اسلام کے متعلق بھی پوچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق بھی بتایا۔ اور پھر جب وہ سوال کیا پھر جواب ہوا تو جواب کے بعد کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب اس بات پر ہوا کہ یہ آنے والا شخص، سوال کا منشا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب مجھے ملے کیونکہ مجھے جواب نہیں آتا، لیکن یہ آدمی جو آنے والا آیا ہے اس نے سوال بھی پوچھا، پھر جواب لیا، پھر جواب کے بعد کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو پہلے ہی جواب کا علم تھا۔ اس میں ایک سوال ہوا کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر اللہ کی کہ تو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس طریقے سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طریقے سے نہ ہو سکے تو پھر یوں سمجھ کہ تو نہیں تو تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ آگے چل کر اس نے پوچھا قیامت کے متعلق، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم جو سائل پوچھنے والا ہے، مسئول سوال کا جواب دینے والا جو ہے، وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا اس معاملے میں نہیں ہے۔ تو پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا کہ لوگ بڑے بڑے محل بنانے پر فخر کریں گے، غرور کریں گے، لونڈیاں آقا غلام جو ہیں وہ بڑے سردار بن جائیں گے، اس قسم کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائیں۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا معلوم ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے۔ تو جبرائیل امین قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے دوستوں۔ کب کس وقت کہاں کب قیامت واقع ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے دوستوں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کس وقت کتنی آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہ بھی جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے دوستو۔ سائنس نے بڑی ترقی کی۔ آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ آج ہم ویدر دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق بارش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ان کی بات پر یہ کبھی پورا نہیں اترا جاتا، کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے کبھی سچ بھی ہوتا ہے، وہ لیکن اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر انہوں نے بھی کوئی ترقی کی ہے تو وہ قرآن مجید والفرقان الحمید سے کی ہے۔ تو بارش کب کہاں واقع ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوران خطبہ ایک شخص اٹھتا ہے، ایک اعرابی دیہاتی اٹھتا ہے، اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، بہت عرصہ ہو گیا ہم بھوکے پیاسے قحط کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں،
جانور مر رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں اگی، اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے نا۔ اس پر تو کافروں کو بھی یقین تھا کہ جب محبوب ہاتھ اٹھا دیں تو وہ محبوب کے ہاتھ کبھی واپس ابھی پلٹتے نہیں ہیں، اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر رب العالمین بارش نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر دیے، رب العالمین مدینہ والے کہتے ہیں کہ بارش عطا فرما دے۔ بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جلدی سے مدینے کا گھیراؤ کر لو، اور مدینہ پر جا کے بادلوں کو حکم ہوا کہ برس جاؤ۔ جمعے کا دن تھا میرے دوستو، بارش برسی، ہفتہ بارش برسی، اتوار بارش برسی، لگاتار پورا ہفتہ بارش رہی اور بہت تیز بارش رہی۔ پھر صحابہ اس انتظار میں تھے کہ وہی جمعے کا دن آئے تو ہم اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، مقتدی بھی آ گئے، امام بھی آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے صحابہ کرام، اللہ کے رسول اب دعا فرمائیے کہ رب العالمین اس بارش کو روک دیں، بہت بارش ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس وقت بارش عطا فرما دی، اور آج محبوب کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے بارش کو بند کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کس وقت کہاں آئے کوئی نہیں جانتا، یہ جاننے والا اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی نہیں جانتا، جاننے والا ہے تو اللہ ہے۔ بنو نجد کا ایک بوڑھا انسان عامر بن طفیل، 80 سالہ بوڑھا، دماغ میں شیطانیت ابھری، فتور اترا، اللہ کے رسول کی طرف پیغام بھیجا، کہنے لگا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو نا کہ محبوب محمد اگر تجھے سرداری چاہیے تو ہم اس کو طے کر لیتے ہیں، شہروں میں تو حکمران بن جا، بادشاہ بن جا، دیہات میرے حوالے کر دے۔ جب یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے محبوب نے فرمایا کہ عامر بن طفیل سے پیغام بھیجا کہ تو پہچانا ہی نہیں ہے، مجھے سرداریاں نہیں چاہیے، میں تو تمہیں جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے دھمکی دے ڈالی، کہا کہ محبوب اگر اس بات پر نہیں آتے تو یاد رکھیے گا پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے، کھلا اعلان، دھمکی دے دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بدبخت نے سوچا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے روکوں، تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے جو پیروکار ہیں، مجھے بھی چلانے والے یہی پیروکار ہیں نا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ محبوب کے جو پیروکار ہیں ان کو بلا لیتا ہوں، جب ان کو میں ختم کر دوں گا تو محبوب کا مشن تو خود بخود رک جائے گا نا۔ ایک آدمی بھیجا محبوب کے پاس، اللہ کے رسول میرا قبیلہ اس غرض سے بیٹھا ہے کہ آپ کچھ آدمیوں کو بھیجیں، وہ ہمیں ایمان بتلائیں، قرآن سکھلائیں، دین کی دعوت دیں۔ میرا محبوب، وہ محبوب جو ابو جہل کے دروازے پہ بھی کئی مرتبہ چلا گیا، جو ابو لہب کے دروازے پہ بھی کئی مرتبہ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول ابو لہب سے کہ تو مسلمان ہو جا، ابو جہل تو بھی مسلمان ہو جا۔ ایک ایک انسان کے لیے میرا محبوب راتوں کو اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے خامد، میرے سر کے تاج،
میرے محبوب اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت، اتنی طویل عبادت کہ ایک رات میں کیا دیکھتی ہوں کہ محبوب کے پاؤں اقدس سجے ہوئے ہیں، اور میں کہنے لگی اللہ کے رسول اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں یہ محبوب کی زبان سے یہ جملہ سن رہی ہوں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ میں نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو کہتی ہے نا میں معصوم ہوں، میں کیوں اتنی عبادت کرتا ہوں؟ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، اور میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ میرے محبوب نے 70 صحابہ کے لگ بھگ کثیر ایک جماعت اللہ کے رسول نے تشکیل دی، تبلیغی جماعت۔